تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو، ابھی ایک تھپڑ لگے گا نا ساری ضد نکل جائے گی۔ آپ بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا اپنے بچے کو جب وہ بہت غصہ کر رہا ہوتا ہے؟ یہی آپ غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ کا بچہ بدتمیز پیدا نہیں ہوا، بلکہ 3 وجوہات ایسی ہیں جو اس کو ضدی بنا رہی ہیں اور وہ دن بدن ضدی ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو تین وجوہات میں بتانے والی ہوں، ان میں سے تیسری غلطی تو ایسی ہے جو پاکستان میں 90% والدین کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویسے تو میرا ولاگنگ چینل ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے چینل پہ آ رہے ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے، تو اس لیے ہم چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں ہم پہلے 3 وجوہات ایسی جانیں گے جن کی وجہ سے آپ کا بچہ ضدی اور چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے، اور پھر ہم اس کے حل کی طرف جائیں گے۔ تو چلیں، سب سے پہلے میں آپ کو وجوہات بتاتی ہوں۔ نمبر 1، آپ بچے پر چیختے ہیں اور وہ آپ کی نقل کرتا ہے۔ جب گھر میں بڑے ہی ہر مسئلے میں جو ہے وہ ایک دوسرے پہ چیخ چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے ہیں، اور بچہ گھر میں مسئلے کا حل صرف چیخنا چلانا ہی دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی چیخے گا اور یہی چیز ہمیں بری لگ جاتی ہے۔ نمبر 2، ہم اپنے بچوں کو کھانے کو کیا دیتے ہیں؟ چپس، بسکٹ، اور اس کے علاوہ رات کو دیر تک جاگنا۔ خود بھی جاگتے ہیں، بچے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ایکچولی ان کا دماغ جو ہے وہ تھکا ہوا رہتا ہے۔ تھکا ہوا دماغ ہمیشہ چڑچڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ہمارے بچوں کے ضدی اور چڑچڑا ہونے کی۔ اور تیسری مین اور سب سے بڑی غلطی جو ہمیں کسی صورت نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج کل بدقسمتی سے ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، بچہ روتا ہے اور ہم اسے موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ اس طرح ہم اسے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اس کو رونے پہ جو ہے وہ انعام دے رہے ہیں موبائل کی صورت میں۔ اب ہم چلتے ہیں ان وجوہات کو دور کیسے کرنا ہے، حل کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے۔ تو دیکھیں، ہمیں بھی غصے پہ قابو پانا ہے۔ جب بچہ ضد کرے اور چیخے تو ہم نے یہ 3 کام کرنے۔ سب سے پہلے اپنی آواز جو ہے نا اس کو مزید نرم کرنا ہے۔ آپ نے بچے سے جیتنا نہیں ہے کہ اونچی آواز کریں گے، بچے کی آواز دب جائے تو ہم جیت جائیں گے، نہیں۔ آپ نے اپنی آواز کو مزید نرم اور ٹھنڈا کرنا ہے، اس کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے۔ دوسرا، اپنے گھر کی یہ روٹین بنا لیں کہ رات کو 9 بجے تک بچے کو ہر حال میں سلا دیں، البتہ خود بھی سوئیں تاکہ صبح جلدی اٹھیں اور نماز پڑھیں، اور بچہ صبح جب اٹھے تو وہ بالکل فریش ہو۔ اور نمبر 3، موسٹ امپورٹنٹ اینڈ میرا موسٹ فیورٹ ہے، بچے کو رونے دیں بے شک، لیکن اسے چپ کروانے کے لیے اسے مارنے یا موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو مارنے کی بجائے، اس کے ساتھ بحث کرنے کی بجائے جو ہے نا وہ اس کے پاس صرف تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں خاموشی سے، یا اگر مزید ہو سکے تو اسے گلے لگا لیں، اسے رونے دیں لیکن روتے ہوئے کو بھی گلے لگا لیں۔ اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ رونے سے ضد تو پوری نہیں ہوتی، لیکن محبت ضرور ملتی ہے۔ تو آپ کون سا طریقہ ان میں سے اپناتے ہیں اور کون سا آج سے اپنانا شروع کریں گے، یہ مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور میری ویڈیو آپ کو، اگر میری بات یہاں تک اچھی لگی ہے نا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اور کرنا آپ نے یہ ہے، کوشش کرنی ہے آج سے کہ بچے کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلیں، ورنہ کل کو پھر آپ یہی کہہ رہے ہوں گے تم بدتمیز ہو گئے ہو، نہ جانے کس پہ چلے گئے ہو۔ بدتمیزی ہم خود کر رہے ہیں، اور ہم اونچی آواز میں بول رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور ہم سے ہی ہمارا بچہ سیکھ رہا ہے، اور کل کو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم پتہ نہیں کس پہ چلے گئے ہو۔ تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو اور ٹپس۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ بہت محنت لگتی ہے ایسی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانے میں۔ آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے ایک انعام کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔